अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगला रुकू देखते हैं। ये है जिसमें बकरा का 28वां रुकू, आयत है 222। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, आप सल्लम से, अनिल महीज़, महज़ के बारे में। कुल, आप वसल्लम फरमा दीजिए, हुआ अज़न, वो तकलीफ़ है। अज़न जो लफ्ज़ है, ये जैसे उर्दू में हम अज़ियत लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अलिफ ज़ाल, या इसका रूट है तकलीफ़ मायने होता है इसका। कुल हुआ अज़न, फरमा दीजिए वो तकलीफ़ है। फ़अतज़िलुन्निसाअ, बस तुम अलहदा रहो औरतों से, फ़िल महीज़ी, हैज़ के दिनों में। वला तक़रबूहुन्ना, और ना उनके करीब जाओ, हत्ता यतहुर्न, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, बस जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं या गुस्ल कर ले, पाकीज़गी इख्तियार कर ले, फ़ातूहुन्ना, बस आओ उनके पास, मिन हैसू, जहाँ से अमरकुमुल्लाह, हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तवाबीना, वो मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और वो मोहब्बत करता है पाक साफ़ रहने वालों से। इस आयत में जो है हैज़ के बारे में जो था, यहूदियों ने सवाल पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सब ने फरमाया को अल्लाह ने कहा कि आप उन्हें कह दीजिए कि तकलीफ़ है, ये वक्त जो आज साइंस कहती है कि जो इन दिनों में मूड स्विंग्स होते हैं या क्रैम्प्स पड़ना या तबीयत ख़राब होना, तो ये कुरान पहले कह रहे कि तकलीफ़ के दिन होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दिनों में अल्लाह ताला ने औरत पर रहम किया कि उसको अपनी जो नमाज का फ़रीज़ है उससे भी जो है आज़ाद कर दिया है, शोहर की ज़िम्मेदारी से भी आज़ाद कर दिया। मर्द को कहा है कि उसके करीब मान ना जाओ, यानी जमा के लिए पास ना जाओ। जो यहूदी थे वो जब औरत को हैज़ आते थे तो वो उसके ना हाथ का खाना खाते थे, ना उसको अपने पास बिठाते थे, तो उससे मना किया है। उससे जो है वो उस चीज़ को ख़त्म किया है इस्लाम ने कि आप उस हाइज़ा जो है वो आप उसके पास भी बैठ सकते हो, आप उसके साथ खाना भी खा सकते हो। आप सल्लम की जो अज़वाज थी वो हाइज़ा होती थी और वो उनके साथ एक ही बिस्तर में आराम फरमा लेते थे, लेकिन ये कि जमा करने से जो है ममानियत है। इन दिनों में जमा करने से ममानियत है। आप जब वो लेकिन पाक हो जाएं तो फिर आप आओ उनके पास से, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी जहाँ से अल्लाह ने औरतों के पास आने का हुक्म दिया है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें खेती हैं तुम्हारे लिए। फ़ातू हर्सकुम, पस आओ अपनी खेती में, अन्ना, जिस तरह शीतुम, तुम चाहो, वक़द्दिमू, और आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्स के लिए, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाक़ूह, कि ये कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो, अल्लाह से मुलाकात करने वाले हो। बशिरिल मोमिनीन, और बशारत है मोमिनीन के लिए। इस आयत में औरतों के पास जो आने का हुक्म है उसका तरीका बता दिया अल्लाह ने, कि खेती से मुराद वो जगह जहाँ से प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, जहाँ से पैदावार होती है। खेती क्या होती है? पैदावार, क्या बीज बोते हो, ज़मीन उसको उगाती है। तो अपनी औरतों के पास जो है जिधर से आने का हुक्म है, अल्लाह ताला ने बड़े ढके छुपे और ख़ूबसूरत से अल्फाज में कह दिया कि जो है वो अपनी औरतों के पास आओ। तरीका अब जिस तरह तुम चाहो, लेकिन ये कि तुम आगे भेजो अपनी नफ्सों के लिए, यानी कि अपनी औलाद हासिल करने के लिए तुम जो है फ़ायदा उठाओ। इसमें लाज़मी नहीं कि आप औलाद ही की ख्वाहिश करो, आप अंजाल की भी इजाज़त है इस्लाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी फरमाई, क्योंकि ये जो औलाद पैदा होना है इसमें औरत की जो है, इसमें सिर्फ रिज़्क़ का खौफ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप अगर औलाद से रुकते हो तो आप गुनाह है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि वो रिज़्क़ देने वाले हैं। अल्लाह हर बंदा जिस बंदे को भेजता है उसका रिज़्क़ अल्लाह बांध के भेजता है। तो अब रिज़्क़ के खौफ से औलाद से अगर बचते हो तो वो गुनाह है। लेकिन अगर औरत बीमार है या बच्चों की तरबियत का मसला है तो उसमें यह है कि आप अगर इंसाल करते हो तो वो जायज़ है। लेकिन ये कि अल्लाह फरमाते हैं कि अपने लिए आगे भेजो, जो तुम्हारे लिए अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी कि औलाद के लिए कोशिश करना। और जो औरत के पास आने का हुक्म है, उस आयत में अल्लाह ने साथ कह दिया कि अल्लाह से डरो, और ये तुम जान लो कि तुमने अल्लाह से मुलाकात करनी है। यानी जो लोग औरतों के मामले में अल्लाह से नहीं डरते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा था,
انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم اللہ کے کلمے سے ان کو اپنے اذن میں کرتے ہو، اس لیے عورتوں کے ساتھ بدفعلی، اپنی بیویوں کے ساتھ غلط طریقے سے ان کے پاس آنا یا ان کو جو ہے ان کے ساتھ غلط کرنا، یہ اس کی ممانعت اللہ نے بڑے ڈھکے چھپے اور خوبصورت الفاظ میں ان آیات میں کر دی، اور ساتھ ڈرا دیا ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ آگاہ رہو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً کوئی بہانہ یا نشانہ یا آڑ، لِایمانکم اپنی قسموں میں، ان تبرؤ یہ کہ تم نہ نیکی کرو گے، بر کہتے ہیں نیکی کو، ان تبرؤ یہ کہ تم نہ نیکی کرو، وتتقوا نہ تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا نہ تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، لوگوں کے معاملے میں، واللہ سمیع علیم اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ اس میں جو ہے کہ اللہ کو جو ہے نشانہ نہ بناؤ یا آڑ نہ بناؤ، یعنی اس کا مطلب ہے ایمانکم اپنی قسموں میں، یعنی کہ آپ جو ہے اپنی قسموں کے ذریعے خود کو اچھے کاموں سے نہ روکو۔ یعنی کہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق، ایک بندہ تھا، اس سے کچھ غلطی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو ایسی قسموں سے جن میں خیر ہے، بھلائی ہوتی ہے، جن کاموں میں خود کو قسم دے کے ان سے روک دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ ایسی قسموں کو توڑ دینا بہتر ہے، ایسی قسمیں نہیں پوری کرنی چاہیے، ان کو توڑنا، ان قسموں کو توڑ کے تو آپ ان کا کفارہ ادا کرنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اپنے آپ کو ایسی قسموں کے ذریعے مت روکے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور جو قسم توڑنے کا ہے کفارہ ہے وہ میرے خیال ہے ہاں جی، وہ جو ہے ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا جو ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا جو ہے، یہ آپ کا کفارہ ہے قسم توڑنے کا۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرتا تمہارا یا پکڑتا تم کو اللہ باللغو فی ایمانکم، ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، ایمانکم تمہاری قسموں میں، کہ جو تمہاری یہ فضول قسمیں ہوتی ہیں، جو یہ تم لوگ بے وجہ خود کو روک لیتے ہو یا جو غلط قسمیں کھا لیتے ہو غصے میں آ کے، اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ تم اگر ان قسموں کو توڑ دو تو اللہ تم پر سختی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَٰكِن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا یا وہ پکڑے گا تم کو، بما کسبت قلوبکم بوجہ اس کے جو کچھ کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی جو کام تم دل سے کرتے ہو، نیت کر کے کرتے ہو جو ہے، اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا، بہت بردبار ہے۔ للذین یؤلون ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے یا روکے رکھنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے، فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایلا کرنا کہتے ہیں خود کو اپنے آپ کو قسم دے دینا کہ وہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھانے کو عربی میں ایلا کہتے ہیں۔ تو جو وہ لوگ ایلا کرتے تھے عرب لوگ، تو اس میں عورتوں کا ہے کہ وہ 4 ماہ ان کا انتظار کریں، اگر وہ نہیں ان سے رجوع کرتے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، لیکن یعنی کہ اگر وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے ہیں اور وہ طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کا، یتربصن روکے رکھنا ہے کہ وہ روکے رکھیں خود کو، بانفسہن اپنے نفسوں کو، کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، 3 قروء 3 حیض 3 طہر، ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے، یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو بنایا اللہ نے یا جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یکن اگر ہیں، یؤمن وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، حق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کر لے، اصلاح کا،
وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے مثل الذی مانند اس کے علیہن بالمعروف ان کے ذمے ساتھ معروف طریقے کے وَلِلرِّجَالِ علیہن اور مردوں کے لیے ہے ان پر یعنی ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ واللہ اور اللہ عزیز حکیم بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت تھوڑی لمبی تھی۔ اس میں جو ہے جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے لیے جو ہے جو عدت ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ 3 طہر ہے، 3 بار اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں تو ان کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جو ہے حمل سے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ وہ سختی سے حکم ہے کہ وہ اس کو چھپائیں نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ظاہر کر دینا ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ اس کو ظاہر کر دیں۔ اور جو ان کے جو شوہر ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اگر پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو بعض وہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے ساتھ جو صلہ رحمی کر لیتا ہے، اس کو واپس جو ہے چاہتا ہے کہ ایک تعلق قائم رہے تاکہ اولاد کے لیے بہتری ہو، اس میں جو اولاد ہے وہ اس کو جو ہے شیلٹر مل سکے، باپ مل سکے اس کو، تو اس میں جو ہے ان کے جو شوہر ہیں ان عورتوں کے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ عورتیں ان سے رجوع کر لیں۔ اور جو ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف کے جو ہے ان عورتوں کے لیے وَلَهُنَّ یعنی ان عورتوں کے لیے ہے اسی طرح کا، یعنی جس طرح مرد زیادہ حقدار ہے کہ وہ عورتیں ان کے پاس لوٹائی جائے، اس طرح عورتیں بھی اس بات کا اسی طرح حق رکھتی ہیں، زیادہ حقدار ہے اس معاملے میں بالمعروفی کے ساتھ معروف طریقے سے، کہ اگر عورتیں اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہیں، اپنے پرانے شوہر کے پاس ساتھ بھلائی کے واپس جانا چاہیں تو وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں، اور مردوں کو اللہ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے عورتوں پہ، اور اللہ جو ہے وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے معاملات کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول جو ہیں یہ اپنے بندوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔